ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا۔ عباس چپ ہے سامنے، قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ روزگاروں قیامت کے دن، روزگاروں قیامت کے دن، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزگاروں قیامت کے دن، خاک پہ وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، رحم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزداروں قیامت کے دن، شب 19 بھی کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ،
روزے داروں قیامت کے دن، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ریسا رمضان آئے دوبارہ، روزے داروں قیامت کے دن، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزے داروں قیامت کے دن، تیز سر پر علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزے داروں قیامت کے دن، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم
ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء أنه قال: لا تستحي من القليل فإن الحرمان أقل منه صلوات. صلی علی محمد. ابتدائی کلام میں 20ویں روز ماہ رمضان المبارک کی جو دعا ہے اس کو سارے مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینہ فی قلوب المؤمنین. اے پروردگار اس دن میں جنت کے دروازوں کو ہم سب کے لیے کھول دے، جہنم کے دروازوں کو ہم سب کے لیے بند کر دے. توفیق عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کی اور ہمارے دلوں پر اپنی سکون اور اطمینان کی نعمت اور دولت کو نازل فرما. اے مومنوں کے دلوں کے نور. نعرہ صلوات. صلی علی محمد. اذان محترم، سرکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کیا ذکر کیا جائے کہ جن کے لیے رسالت مآب یہ فرما چکے کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب لما احصوا فضائل امیر المؤمنین. اگر اس کائنات کے درخت قلم بن جائے، دریا کا پانی سیاہی بن جائے. ایک شاعر یہ کہتا ہے اس صورتحال کو، اس نے کہا کہ یہ رسول نے جو فرمایا ہے یہ اپنے اعتبار سے فرمایا ہے کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، اور ہم کون ہیں؟ ہم بہت کم حیثیت رکھتے ہیں. رسول، اولاد رسول، آل رسول، ائمہ علیہم سے بہت چھوٹی حیثیت ہے ہماری. وہ شاعر یہ کہتا ہے کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تر کنم سر انگشت و صفحہ بشمارم. اگر آپ کی فضیلت کی کتاب لکھی جائے، ہم نے کل آپ کی خدمت میں جو حدیث عرض کی اس کو آج ریپیٹ کیا. وہ کیا حدیث ہے کہ اگر دریاؤں میں موجود پانی انک بن جائے. شاعر کہتا ہے کہ اگر اے علی آپ کی فضیلت کی کتاب لکھ دی جائے اور اس کتاب کے پیج ورق فولڈ کرنے کے لیے پانی، بینکرز، کیشیئرز، کاؤنٹر مینیجرز جن کا کیش مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہ اپنے پاس ایک چھوٹا سا ایک سپنج رکھتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی پیالی جیسی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اس میں سپنج ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور وہ اپنی انگلیاں اس میں تر کرتے ہیں اور پھر نوٹ گنتے ہیں، پھر تر کرتے ہیں، پھر نوٹ گنتے ہیں، پھر تر کرتے ہیں، پھر نوٹ گنتے ہیں. شاعر کہتا ہے اگر سمندروں کا پانی اس پیالے میں ڈالا جاتا رہے علی کی فضیلت کی کتاب ختم نہ ہوگی، پانی ختم ہو جائے گا. کیا بات! کون علی؟ کہ جس نے اپنی مرضی، رسول کی مرضی کا نام علی ہے، اللہ کی مرضی کا نام محمد ہے، محمد کی مرضی کا نام علی ہے. اور جتنا آپ مولا کائنات علیہ السلام کو پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ علی کو جاننا تو ممکن ہے، پہچاننا ناممکن ہے. جاننا ممکن ہے اس لیے کہ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے جاننا ممکن ہے، کون سی تاریخ میں شہادت ہوئی جاننا ممکن ہے. کیا جانتے تھے سرکار؟ فرما دیا مجھے زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے معلوم ہے، سلونی قبل ان تفقدونی. جان تو سکتا ہے بشر، پہچان نہیں سکتا ذات علی کو، نہیں پہچان سکتا. اور
آپ یہ دیکھیے کہ ابن ابی الحدید معتزلی، جن کا تعلق ظاہر سی بات ہے ہمارے مسلک سے نہیں ہے، وہ عالم اہل سنت ہیں، بڑے عالم ہیں، اور ان کو بہت مانا جاتا ہے، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ، اگرچہ کمپائلیشن اس نہج البلاغہ کا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہیں ہے، سید شریف رضی کے ہاتھوں سے، کیونکہ سید شریف رضی بیسیکلی لکھنے بیٹھے ہیں سیرت امیر المومنین، دا لائف ہسٹری آف امیر المومنین علیہ السلام، اور اس کو جمع کرتے کرتے اس ہسٹری کی کتاب کا آخری پورشن تھا ورڈز آف وزڈم بائی امیر المومنین، جو نہج البلاغہ کا آخری پارٹ ہے۔ تو حقیقت میں نہج البلاغہ کا آخری پارٹ سب سے پہلے کمپائل ہوا ہے، لیکن یہ آخری پارٹ سید رضی نے اپنی اس ہسٹری کی کتاب کا آخری پارٹ رکھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اس میں جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور نہج البلاغہ انسان اگر مشکل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے خطبے ہیں یا خطوط ہیں، امام کے لیٹرز ہیں، تو ان میں انسان کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، فوکس انسان کا خراب ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ کرے کہ فرام دی بیک آف دا بک، دا لاسٹ پارٹ آف دا بک، وہاں اس سے سٹارٹ کرے، اور اس میں جو ون لائنرز ہیں اس کو پڑھیں، جو امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے ون لائنرز ہیں، جو حکمتیں ہیں، وزڈم کی باتیں، اس کو پڑھیں۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، لیکن ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت مسلک کے عالم ہونے کے باوجود نہج البلاغہ کی شرح تو کی، مگر ایک کام اور کیا، مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا عربی میں، اور ظاہر سی بات ہے عربی زبان کے عالم ہیں تو عربی زبان میں شعر لکھا، کلام لکھا، پورا منقبت لکھی، اور وہ جو قصیدہ ہمارے یہاں پر جسے منقبت کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پر مطلب عربک کے اندر اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں قصیدہ لکھا عینیہ، قصیدہ عینیہ یعنی کہ وہ قصیدہ جس کی ردیف ہے عین، یعنی ہر مصرع عین پہ اینڈ ہو رہا ہے، ایسا زبردست قصیدہ ہے عینیہ جس کی آیت اللہ خوئی نے شرح کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جو قصیدہ عینیہ لکھا ہے، آیت اللہ خوئی نے اس کی شرح کی ہے، اور وہ قصیدہ عینیہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے ڈوم کے گرد، وہاں جگہ ملی اسے۔ اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، 200 ٹائمز۔ انہوں نے تو پڑھا، ہم نے کتنی بار پڑھا؟ اسیس یور سیلف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، اس لیے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اتنی دلچسپی اس کے اندر آئی، اور پڑھنا اتنا اچھا لگا ان الفاظ کو، ان حکمتوں کو، اس علم کو کہ جو اس میں ہے، کہ میرا جی چاہا کہ میں پھر پڑھوں، یہاں تک کہ میں 200 مرتبہ پڑھ گیا، اور میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ کے علی کو پہچان لیا۔ اب علامہ امینی، ظاہر سی بات ہے علامہ امینی جو صاحب کتاب الغدیر ہے، جنہوں نے 11 والیومز پر جو الغدیر لکھی ہے، اس کو لکھنے میں صرف 35 سال لگے ہیں، جس کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا اس کتاب کا، آن دا سرکمسٹینسز آف غدیر، یعنی جو غدیر میں مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، مولا کائنات کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہوا ہے، وہ جناب شیخ عبد الحسین امینی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف، خدا ان کی قبر کو نورانی فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، آج تک اس کتاب کا جواب کوئی نہیں لکھ سکا۔ اور جب بھی اس زمانے میں کوئی مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں یا ان کے دفاع میں کوئی کتاب لکھتا تھا تو وہ پہنچ جاتے تھے اس کے گھر مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ ابن ابی الحدید ہے معتزلی کے یہاں بھی گئے، اور جا کر ان سے پوچھا کہ یہ بتائے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں پہچان لیا، تو کیسے پہچانا، کیا پہچانا، واٹ آر یور فائنڈنگس؟ اس لیے کہ ہم تو یہ کہنا کہ بھائی علی کو جاننا ممکن ہے، پہچاننا ناممکن ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، علی کی ذات بڑی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا لنک ہے، وہ جب آپ جا کر کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اظہار ہوگا. جب نجف اشرف زیارت کے لیے، عراق کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے آتے ہیں مسجد کوفہ اور وہاں کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، تو وہاں کے جو مقامات ہیں اعمال کے، جا کے 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز، کہیں پہ 4 رکعت، کہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، نماز دعا نماز دعا. ان مقامات میں سے ایک مقام ہے مقام دکۃ القضاء، دی پلیٹ فارم آف جسٹس. اس دکۃ القضاء جو چبوترا ہے قضاوت کا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کیا تھا، تاریخ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. اگر کوئی ہم سے آپ سے یہ پوچھے کہ 12ویں امام سرکار علیہ السلام دنیا میں جب واپس ظہور فرمائیں گے اور ظہور فرمانے کے بعد جب تشریف لائیں گے تو کون سی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ اگر کسی 2 لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس ڈسپیوٹ کے فیصلے کے لیے اور جسٹس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تو وہ آپ کو تاریخ میں جو جگہ ملے گی وہ یہ جگہ ہے، پلیٹ فارم آف جسٹس. اور ایگزیکٹلی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وہ تقریباً 5 سال یعنی کہ 4 سال اور 8 ماہ 7 ماہ 6 ماہ جو سرکار یہاں پر رہے کوفہ کے اندر، تو روزانہ مسجد کوفہ میں جب آپ خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو ایک وقت آپ نے طے کیا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر اسی مقام پر آ کر بیٹھتے تھے. آپ کی مسند، آپ کی کرسی لگی ہوئی تھی اور اس پر ایک آیت، اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی تھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پروردگار عالم احسان اور عدل کا حکم دیتا ہے. جب سرکار صاحب الامر علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو آنے کے بعد جس جگہ کو اپنے بیٹھنے کے لیے روزانہ کے طور پر کوفہ جانے کے بعد، اس لیے کہ کوفہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا کیپٹل ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ تھا، امام زمانہ علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ ہوگا. اور زمانہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی جو حکومت ہوگی وہ ایگزیکٹلی اسٹرکچر وائز وہی ہوگی جو امیر المومنین علیہ السلام کی تھی. اور امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرح سے یہ فرمایا تھا کہ جو کسی غیر کا مال کسی خاتون کے مہر میں بھی اگر پہنچ گیا ہے تو میں وہاں سے بھی نکلوا کے ریکور کروا کے وہاں پہ پہنچوا دوں گا، ریئلائز کروا دوں گا کہ جہاں سے حق مار کے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. لہٰذا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ قتل علی لشدت عدلہ، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ان کو قتل کرنے کی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو آپ کی عدل اور عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. یعنی لوگ کہنے کو تو بہت یہ کہتے ہیں انصاف کرو بھائی انصاف کرو، عدل کرو بھائی عدل کرو، اپنی باری آتی ہے انصاف کرو، دوسرے کی باری آتی ہے سمجھ میں نتی آؤ تو سو ضرور چھے ایم کیم تھائی، اور جب اپنی باری آتی ہے ہو یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، یہ بالکل غلط ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام کی بات کریں گے تو اگر اپنا سگا بھائی عقیل بھی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا علی بیت المال سے تھوڑا سا لون دے دیجئے، خرچ کرنے کے لیے اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ مجھے گفٹ کر دیے، میں تو کہہ رہا ہوں لون دے دیجئے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سلگتا ہوا انگارہ، گرم لوہا نکال کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اگر یہ ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو یہ کم سخت ہے، جو تو کام کہہ رہا ہے وہ کرنا زیادہ سخت ہے. اب آ جائیے کہ 2 جملے میں آپ کی خدمت میں سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین میں سے 2 فرمان کو بیان کروں اور انہی کے اندر کچھ مولا کے فضائل کے بارے میں بیان آ جائے. ایک بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل. سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا تستحی من اعطاء القلیل، کم دینے سے شرم نہ کرو. کیوں؟ لأن الحرمان اقل منہ، اس لیے کہ نہ دینا کم دینے سے بھی کم ہے. یعنی یہ امیر المومنین علیہ السلام ہی کو سجتا ہے کہ ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں کہ کم دینے سے نہ شرما، اس لیے کہ نہ دینا تو کم دینے سے بھی کم ہے. اور سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ بات کریں گے تو جناب امیر المومنین 2 کرتے لے کر آئے بازار سے، 2 کرتے. ایک ذرا اچھا تھا، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں
شو والا تھا. ٹھیک, ایک ذرا اچھا تھا شو والا اور ایک تھا ذرا نارمل. ٹھیک ہے, یعنی کک نہیں مل رہی تھی اس دوسرے والے کو دیکھ کر. ٹھیک, ایک تھا اچھا خوبصورت چمک دھمک والا, کوئی بھی دو میں سے ایک دیکھے تو بولے بھائی یہ دس ون از دا ون وچ آئی وانٹ. اور دوسرا والا تھا جو ہلکی کوالٹی کا تھا یا سستا والا تھا. امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے گھر میں, آ کے کس کے سامنے رکھے دو کرتے؟ قمبر. قمبر کون ہے؟ غلام. اور غلام سے قمبر سے کہا کہ کون سا چاہیے قمبر؟ اب قمبر نے کون سا والا اٹھایا ہوگا؟ علی کا غلام ہے قمبر. کہا مولا ہلکا یہ والا مجھے دے دیجئے, جو میری حیثیت ہے وہ یہی ہے. علی نے فرمایا نہیں, تیری ایج یہ کپڑا پہننے کی نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھا والا تیرے تن پر سجے. میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں, اب تو میری ایج ہو چکی, لہٰذا یہ اچھا والا میں چاہتا ہوں کہ تو پہنے. یوں ہی نہیں ملتا. اب دیکھیے جو تاریخ میں ہوتا رہا ہے نا ظلم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ, کہ آل محمد علیہ السلام کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. کل بھی آپ نے اس کا ایک بیان سنا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں. ان سیریز میں سے ایک سلسلہ یہ ہے, ان جھوٹی باتوں میں سے ایک بات, یا جو صحیح بات تھی اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کا جو انداز, کہ سب سے زیادہ غلام علی نے بنائے یا علی کے بیٹے علی زین العابدین نے بنائے. اب آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو غلاموں کی لسٹ جو ہے نا وہ لمبی لسٹ مل جائے گی ان دونوں علیوں کی علیہم السلام, مولا کائنات کی بھی اور امام سجاد کی. لیکن یہ غلام نوکر بنانے کے لیے نہیں لیتے تھے. یعنی جتنے غلام ہیں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے, کہ جو مولا نے خریدے ہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں یہ بہت بڑی نیکی کا طریقہ تھا کہ کسی شخص کو کسی ایسے ظالم شخص اور ناانصاف اور برے انسان, مرد ہو یا خاتون, اس کی غلامی سے نکال کر پیسے دینے پڑیں گے, اس کے لیے خریدنا پڑے گا اس غلام کو. اگر اسے آسانی دینی ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو اسے خریدنا ہوگا پہلے. اور مولا کائنات علیہ السلام نے اور چوتھے امام علیہ السلام نے یہ کام بہت کیا کہ غلام خریدتے تھے اور کچھ دن اسے اپنے گھر میں رکھتے تھے, قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے, دین کی تعلیم دیتے تھے, نماز اور روزے کا درس دیتے تھے, اور کچھ ہی دن کی بات ہوتی تھی. اس کے بعد جب یہ چیزیں سیکھ لیتا تھا, مولا کہتے تھے میں نے تجھے آزاد کیا. کہا یا امیر المومنین مجھے آزاد کس رقم پہ کر رہے ہیں, کس اماؤنٹ پر, کس قیمت پہ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ کہا جو میں نے تجھے سکھایا ہے آگے جا کے 10 لوگوں کو سکھا دے. اور وہ جانے والا یہ کہتا تھا یا امیر المومنین اب جب آپ نے اپنا غلام بنا لیا ہے تو اب تو آزادی بھی اچھی نہیں لگتی. یعنی کیسی ہے علی کی غلامی, کہ علی کی غلامی میں آنے والا قمبر کیوں اتنے عرصے تک مولا کائنات علیہ السلام کے در سے نہ ہٹا؟ کیا چانسز نہیں آئے تھے, موقع نہیں ملے تھے کہ جناب قمبر کو آزادی مل جائے یا جناب قمبر کو کسی اور کی غلامی کے اندر جانا مل جائے؟ جو آیا کرتا تھا مولا کائنات علیہ السلام کی غلامی میں, وہ یہ کہتا تھا کہ اب تو بادشاہت بھی مل جائے تو اس سے بہتر یہ غلامی ہے. بادشاہت بھی مل جائے تو نہیں چاہیے. اور اس کا ایک ثبوت ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لیکن کیا ہے مولا کی کریمی, دیکھیے جناب امیر, آپ جانتے ہیں نا وہ واقعہ, آپ پہلے دلیل سن لیجئے, اس کے بعد پھر مولا کی سخاوت کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. کہ جو واقعہ مشہور و معروف ترین واقعہ ہے, کون سا؟ اونٹوں کی قطار والا. اس میں بھی کون ہے؟ قمبر ہے. ٹھیک ہے نا. قمبر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جو کیملز کی جو چین ہے, اس کی جو روپ ہے, وہ ہاتھ میں ہے قمبر کے. سائل آیا علی کے پاس نہیں, قمبر کے پاس. سائل مولا کائنات علیہ السلام کے پاس نہیں آیا, سائل آیا قمبر کے پاس اور آ کر کہا روٹی. قمبر نے کہا یا امیر المومنین یہ روٹی مانگ رہا ہے. علی نے کہا دے دے. کہا مولا روٹی بوری میں. کہا بوری دے دے. بوری اونٹ پر ہے, اونٹ دے دے. مولا اونٹ قطار میں ہے, قطار دے دے. اب جناب قمبر نے قطار بھی نہیں دی, پیچھے ہٹ گئے, رسی چھوڑی پیچھے ہٹ گئے.
مولا کائنات علیہ السلام نے مجھے نہیں معلوم، کتاب میں بھی نہیں لکھا، پوچھا نہیں معلوم، لیکن عجب نہیں کہ اگر پوچھیں تو قمبر کیا جواب دیں؟ جو جتنا لکھا ہے وہ پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ قمبر اس خوف سے رسی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں اگر میں نے اب اونٹوں کی قطار دینے میں، یعنی اتنی دیر تو کر دی، روٹی دینے میں دیر کی، بوری دینی پڑ گئی، بوری دینے میں دیر کی، اونٹ دینا پڑ گیا، اونٹ دینے میں دیر کی، پوری قطار دینی پڑ گئی، اب اگر قطار دینے میں بھی دیر کی، یعنی علی ابن ابی طالب سامنے آنے والے فقیر اور سائل کو دینے میں اتنی بھی دیر پسند نہیں کرتے کہ جب دینے کا کہہ دیا تو انسان سوچے دوں یا نہ دوں. اس لیے کہ مولا کائنات علیہ السلام اس واقعے سے درس دینا چاہ رہے ہیں. قمبر، ایک آ کے مانگنے والا اپنا شرمندہ چہرہ تمہارے سامنے لے کر کھڑا ہے، اپنی عزت اپنی ہتھیلی پر لے کر کھڑا ہوا ہے. کم دیتے ہو کم دو، زیادہ دیتے ہو زیادہ دو، مگر جلد سے جلد اسے دے کر فارغ کرو. علی کو کسی مانگنے والے کی بھی عزت کا اتنا خیال. یہ اور بات ہے کہ معاشرے کی برائیوں کی وجہ سے دینے والا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، چاہے قرض کی بات ہو یا معاشرے میں ہونے والی برائیاں ہوں کہ میرے پاس مال ہے، کسی کی امانت ہے، میں نے لیا اور میں بھاگ گیا، یا مثال کے طور پر قرض لیا اور واپس نہیں دیا. اور اتنی برائی ہو، یہ والی برائی اتنی برائی ہو کہ جس کو برائی سمجھا ہی نہ جائے، اور یہ ایک نیا نارم بن جائے اور ایک ٹرینڈ بن جائے کہ بھائی لیا ہوا پیسہ تھوڑی واپس دینے کا ہوتا ہے. تو جب انسان جسے نیکی کر کے کوئی مال دے رہا ہے وہ یہ سوچے گا کہ پیسہ ملا ہوا واپس تھوڑی دینے کا ہوتا ہے، تو کوئی ایک دن تو آئے گا کہ بیچارہ نیکی کرنے والا یہ سوچے گا کہ دینے کا تھوڑی ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوگا وہی دے گا، اس لیے کہ جو دے دیا واپس تھوڑی ملے گا. لہٰذا جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے ایز اے ہول، یعنی جو پورا کا پورا معاشرہ ہے، اسے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی ایک فرد بھی اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنے گی کہ مجبور، تو معاشرہ پورا خراب ہوتا ہے، سب کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. اب جناب قمبر رسی مہار اونٹوں کی قطار کی چھوڑ کر پیچھے ہٹے. قمبر سے جا کر پوچھئے قمبر ذہن میں کیا چل رہا تھا تمہارے؟ اس لیے کہ بہت سے بہت کیا ہو جاتا، اس کی غلامی میں چلے آتے، یہاں پہ بھی غلام ہو وہاں پر بھی غلام رہتے. اب یہ کہا نہیں ہے، قمبر نے کہا نہیں ہے، یہ قمبر کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، یہ میں امیجن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ جیسا قمبر ہے، جیسے علی کے گھر کا ماحول ہے، جیسے مولا کائنات علیہ السلام کا طریقہ ہے اپنے غلاموں کا خیال رکھنے کا، عجب نہیں کہ قمبر یہ کہے کائنات کی ہر مصیبت برداشت ہو سکتی ہے مگر یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھے علی سے الگ کر کے کسی اور کے ساتھ باندھ دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ برداشت ہے، علی ابن ابی طالب سے دوری برداشت نہیں ہے، علی ابن ابی طالب سے دوری برداشت نہیں ہے. اچھا، اب یہ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس نے تو ہمیں مزاج عطا امامت سمجھا دیا. امامت کی عطا کا مزاج کیا ہوتا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، یہ سمجھ آ گیا اس واقعے سے. کتنے انسان ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے اس کا نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ بچا کے لے کر جائے گا جنت میں؟ کون ہے یہ کہہ سکتا ہے بالکل اعتماد کے ساتھ کہ ہاں میری نمازیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اور کہوں گا یہ لے اور اپنی جنت دے؟ کتنے ہیں ایسے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ روزہ ہے اور یہ ہے اتنا وزنی، اس میں اتنا ہے دم کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اور کہوں گا یہ لے اور مجھے اپنی جنت دے؟ بہت جگرا چاہیے ہاں کہنے کے لیے، یس آئی ایم دا ون کہنے کے لیے بہت جگرا چاہیے. اس لیے کہ وہ جو کہی گئی ہے وہ تو ہم پڑھ ہی نہیں پاتے. ہم پڑھتے کیا کرتے ہیں، جیسے ایک کسی کا، میں حیوان کی مثال نہیں دیتا، مراجع مجتہدین نے حیوان کی مثال دی ہے، لیکن میں اس کی مثال نہیں دیتا کہ وفادار حیوان، اس کی مثال نہیں دیتا. میں انسان کی مثال دیتا ہوں. کوئی وفادار نوکر ہو، آقا نے کہا اتنے بجے آ جانا، مثال کے ڈرائیور کی بات اگر کر لیں کہ باس نے یہ کہا، پاتروں نے یہ کہا کہ بھائی 6 بجے آ جانا، اوکے پاتروں 6 بجے آ گیا. 5 بجے نہیں 6 بجے جانا ہے، اوکے 6 بجے جانا. یہاں سے نکل کر وہاں جانا ہے، اوکے وہاں جانا ہے. گاڑی ایسے نہیں ایسے چلانا ہے، اوکے ایسے چلانا ہے.
ابھی بریک مار دینا ہے، اوکے بریک مار دینا، ابھی ہارن بجانا ہے، ابھی ہارن بجانا، اوکے، ابھی گاڑی سے اتر کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، اوکے۔ خدا نے کہا فجر پہ آ جانا ہے، ہم نے کہا اوکے خدا ہم آ گئے، مصلی بچھا دیا۔ ظہر اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہے، مصلی پر آ جانا، اوکے خدا ہم آ گئے۔ ظہر اتنے بجے آ جانا، آ گئے۔ مغرب اتنے بجے آ جانا، آ گئے۔ ماہ رمضان میں 30 روزے رکھنے، اوکے خدا رکھ لیا۔ ہم جو کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جس ٹائم پہ ہمیں بلا لیا ہے نا اس ٹائم پہ ہم اپنی پریزنٹ لگا دیتے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے اس کے رجسٹر میں اپنی حاضری لگا لیتے ہیں، ورنہ ایسی نماز، ایسا روزہ جسے دیکھ کر خدا یہ کہے کہ یہ ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اس کا کرم ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ اے رحم کرنے والے اپنے فضل سے کام لینا، اے کرم کرنے والے اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ اگر تو نے اپنے عدل سے کام لیا پھر ہماری بچت نہیں ہے، پھر ہم نہیں بچیں گے۔ اس لیے کہ تیرا عدل، اللہ اکبر، اس کا عدل کیسا ہے کہ ایک خیال بھی آیا، ایک آنکھوں کی خیانت بھی ہو، ایک دل میں سینے میں پیدا ہونے والا خیال بھی ہوا، وہ جانتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کرم ہوا، اور یقیناً ہوگا، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس دنیا میں نجات کی فکر رکھ کر جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ جتنی انسان کی سکت تھی انسان کو اتنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ یوں ہو جائے گا، اب یہاں پہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ دس شوز کیئرلیسنس۔ جو کیئرفل تھا اور اسے چھوٹ گیا یا ویسا نہیں ہو سکا جیسا مانگا گیا تھا، تو وہاں پر کیا ہوگا یہ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا دروازہ جنت پر انسان پہنچے گا، کچھ نہیں تو شام غریبہ میں کیا ہوا وہ سجدہ تو انسان پیش کر ہی سکتا ہے نا کہ اے خدا یہ نماز میں اپنی وجہ سے نہیں کر رہا۔ اس نماز کے دوران حسین کی مصیبت کا خیال آیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عصر عاشور کی ظہرین شاید وہ میں پیش کر، شاید کیوں، اس لیے کہ اس پر امام حسین علیہ السلام کی مہر لگی ہو، وہ میں پیش کروں اور میں کہوں کہ یا امیر المومنین، جنت نہیں، جنت کا باغ بھی نہیں، باغ کے درختوں کا درخت بھی نہیں، ایک درخت کا ایک پتا دے دیجیے۔ علی کیا کہیں گے، کمبر یہ آیا ہے اسے پتا دے دے۔ کمبر کہیں گے یا علی پتا درخت میں، علی کہیں گے درخت دے دے۔ درخت باغ میں ہے، علی کہیں گے باغ دے دے۔ باغ جنت میں ہے، علی کہیں گے جنت دے دے اسے۔ یہ ہے عطا امامت علیہ السلام کا مزاج کہ قیامت میں یہ ہونے والا ہے۔ اور اتنا زیادہ پروردگار عالم کا کرم ہوگا، اس لیے کہ صرف پروردگار عالم نذیر نہیں ہے، وہ بشیر بھی ہے۔ لہٰذا صرف پروردگار عالم نے اپنی جہنم سے ڈرایا نہیں ہے، اپنی رحمت سے امید بھی دلائی ہے، لہٰذا وہ بھی کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کرم نوازی اور ان کی سخاوت پر جب بات ہو رہی ہے، کمبر کے ساتھ سخاوت کی آپ نے دیکھا۔ اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی علی کی فضیلت بیان کر کے چلا جائے، پتہ نہیں کچھ بھی کسی کے بھی بارے میں تعریف کر دو، سچی جھوٹی کہیں گے سبحان اللہ، سو وات کری جا سبحان، بہت سارو۔ اور مولا کائنات جن کا نمک کھاتے ہم سب، جن کی جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے ذروں کا پروردگار عالم ہم کو صدقہ عطا کرتے ہیں ان کے اولاد کا، تو جن کی کھاتے ہیں ان کا تو گائیں، اور کم سے کم انسان کچھ نہ کرے تو ان کے خلاف نہ بولے۔ بولنے والے نے کہا کہ علی بہت سخی تھے، بہت سخی تھے علی، لیکن حاتم طائی بھی سخی تھا۔ اب آپ جیسچر دیکھ رہے ہیں، انداز دیکھ رہے ہیں بات کرنے کا، کہ یہاں پہ جملے کو نہ دیکھیں، انداز کو دیکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی نظر میں بڑا سخی کون ہے، علی یا حاتم طائی۔ علی بھی سخی تھے لیکن حاتم طائی بھی ایک سخی تھا۔ اس کا مطلب اچھا کہا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حاتم طائی مطلب مولا کائنات سے کمپیریزن کر رہے ہو تم حاتم طائی کا؟ علی ابن ابی طالب کی سخاوت سے حاتم طائی کی کمپیریزن کر رہے ہو ان کی سخاوت کا؟ بھائی وہ ایک سائل آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، کہتا تھا میں فقیر ہوں مجھے دو، وہ دے دیتا تھا۔ وہ دوسرے دروازے سے آتا تھا، رستہ بدل کے، آواز بدل کے، وہ پھر کھٹکھٹاتا تھا۔ حاتم طائی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہی سائل ہے، لیکن آواز بدل کے آیا، آواز چینج، وائس چینج کر کے آیا ہے، تو اس کو بھی پھر دے دیتا تھا۔ اور اس طرح سے الگ الگ طریقے سے ایک ہی سائل جب مانگنے کے لیے آتا تھا 70 مرتبہ،
حاتم تائی اس کو 70 مرتبہ دیتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ کسی نے یہ مسئلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا، سرکار نے فرمایا خبردار میرے بابا کی سخاوت سے حاتم کی سخاوت کا کمپیریزن مت کرنا، اس لیے کہ وہ 70 مرتبہ تھوڑا تھوڑا دیتا تھا۔ میرا بابا علی پہلی بار دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اتنا عطا کر دیتا تھا، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بار مانگنے والے کو علی اتنا بے نیاز کر کے بھیجتے تھے کہ نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، میں کچھ مصرے آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ جو آنکھ منور ہوئی دیدار علی سے، وہ خوب سمجھتی ہے کہ نادیدہ رہا کون۔ خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیاء کون۔ صحیح ہے، یعنی خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، یعنی جو سورج ہے ہم نے اس سے آلریڈی پوچھ لیا۔ کیا پوچھا ہے؟ کہ تمہیں روشنی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے روشنی؟ ٹھیک، بتانا ہے، یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ کون دیتا ہے روشنی۔ اچھا اب سن لیں، جو آنکھ منور ہوئی دیدار علی سے، وہ خوب سمجھتی ہے کہ نادیدہ رہا کون۔ خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیاء کون۔ ان 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی ہے علی کون، نبی کون، خدا کون۔ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ اس وسعت الطاف، الطاف لطف بانٹنا، کثرت کے ساتھ بانٹنا، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون۔ کبھی علی نے یہ پوچھ کر نہیں دیا تو کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیری نسل کیا ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ دروازے کے پیچھے ہی علی کھڑے رہے، نہ سامنے آ کر اس کا چہرہ دیکھا، نہ اپنا چہرہ دکھایا، کہا زمین مجھے آواز بھی نہ سنائی ہو، بس زمین پر اپنی طلب لکھ دے، ریت پر اپنی طلب لکھ دے، جو کہا اس سے بڑھا کر ہی علی نے عطا کیا۔ لہٰذا مولا کائنات وہ کہ بس میں مصائب سے جڑ گیا، مولا کائنات شہد بانٹا کرتے تھے شہر کوفہ میں نکل کر۔ بڑا دل تھام کر سنیے گا، اولاد والوں کا مجمع ہے، ہاتھ میں شہد ہوتا تھا اور مولا کائنات علیہ السلام کے گرد بچے جمع ہو جاتے تھے کوفہ کے، اور علی سب کے ہاتھوں پہ تھوڑا تھوڑا شہد رکھتے تھے اور بچے اپنے ہاتھوں سے وہ شہد کھا لیتے تھے۔ مگر علی کچھ بچوں کے ہاتھوں پہ شہد رکھتے تھے اور کچھ بچوں کی زبانوں پہ شہد رکھتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا، سمجھ نہ پایا، اس نے آ کر مولا سے ہی پوچھا، اس نے پوچھا یا امیر المومنین، یہ عجب سمجھ نہیں آئی حکمت مولا آپ کے اس عمل کی۔ مولا نے فرمایا کہ جن کے ہاتھوں پہ شہد رکھا ان کے سر پہ باپ کا سایہ تھا، جن کی زبانوں پہ شہد رکھا ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ یا علی اپنے ہاتھوں سے بچوں کی زبانوں پر شہد رکھنے والے، ہم سمجھ گئے باپ کے نہ ہونے کے احساس کو دور کرنے کے لیے یا علی کوفہ کے یتیموں کے باپ، اے بابا آج پھر سے کوفہ یتیم ہونے جا رہا ہے، آج ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ بس عزیزو، مولا کائنات علیہ السلام جانتے ہیں جب رات گہری ہو گئی نا، سرکار مصلی عبادت پر تھے، آقا نے اپنے گھر کے باہر تلواروں کی جھنکاروں کی آواز کو سنا۔ بیٹی ام کلثوم سے پوچھا، اس کے بعد دروازے پر آئے، جب دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ حذیفہ یمانی ہے، 40 تلوار زن، تلوار اٹھائے ہوئے، نیام سے باہر نکالے ہوئے 40 افراد کو حذیفہ لے کر آئے ہیں اور مولا کائنات علیہ السلام یعنی بی بی ام کلثوم کے گھر کے گرد پہرا دے رہے ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا حذیفہ تم یہاں اس وقت کیوں؟ حذیفہ نے کہا یا امیر المومنین، ہم سن رہے ہیں آپ پہلی ماہ رمضان المبارک سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی رمضان ہے جس میں علی تم سے الگ ہو جائے گا۔
جس میں علی تم سے جدا ہو جائے گا. یا علی ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے اور ہماری برادری کے 40 لوگوں نے مل کے طے کیا ہے کہ آج ساری رات آپ کے گھر کے باہر پہرا دیں گے. جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے حذیفہ سے پوچھا، مولا نے پوچھا حذیفہ سے، اے حذیفہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ صرف یہ تصور کریں کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جب آپ علی کے سامنے کھڑے ہوں اور علی آپ سے پوچھ لیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. ہماری زبان میں طاقت نہیں رہے گی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا آپ کون ہیں. ہم نہیں بتا سکتے مولا کو. حذیفہ نے سر کو جھکایا، لرزتی کانپتی زبان سے یہ کہا بہت دیر کے بعد، اے مولا آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے امام ہیں. مولا نے فرمایا بس تو پھر میں حکم دیتا ہوں کہ واپس اپنے گھر چلا جا، ان لوگوں کو بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹا دے. جب حذیفہ واپس گھر آئے تو صحن خانہ میں دیکھا کہ حذیفہ کی زوجہ ننگے پاؤں برآمدے میں، صحن میں، آنگن میں چکر کاٹ رہی ہیں، پریشان ہیں، بے قرار ہیں. جیسے ہی حذیفہ نے دروازہ کھول کے گھر میں قدم رکھا، حذیفہ کی زوجہ نے کہا آ گئے اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کر. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا، یا علی. آپ کے اصحاب کی وفا کے کیا کہنے کہ گھر کی خواتین بھی یہ کہہ رہی ہیں علی کو اکیلا نہ چھوڑنا. مگر ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب حذیفہ نے کہا تسلی رکھ، فکر نہ کر، میں مولا کے حکم ہی سے آیا ہوں. میں نے بہت منع کیا مگر پھر بھی مولا نے حکم دے کر مجھے بھیجا. تلوار کو ایک طرف رکھا، مصلے کو حذیفہ نے بچھایا، دعاؤں کی تلاوت میں مصروف ہوا. حذیفہ تھوڑی دیر دعا پڑھتے پڑھتے حذیفہ کی آنکھ لگی. ابھی آنکھ لگی ہی تھی، اتنے میں زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، شانے کو ہلایا، کہا اٹھ حذیفہ اٹھ، دیکھ باہر کیسا شور ہو رہا ہے. حذیفہ ننگے پاؤں ہی، گریبان چاک ہے، سر پہ عمامہ نہیں تھا. ایک مرتبہ گھر سے باہر آیا، کیا دیکھا؟ مسجد کوفہ کے مینار ہل رہے ہیں، آواز آسمان میں آ رہی ہے، الا قد قتل امیر المومنین، تحدمت واللہ ارکان الہدی، انفصمت واللہ عروۃ الوثقی، قد قتل ابن ام المصطفی، قد قتل واللہ سید الاوصیاء، قد قتلہ اشقى الاشقیاء. جبرائیل نے وہ پہلا مرثیہ تھا کہ جسے ایسے بلند کیا کہ دونوں جہانوں میں، زمین و آسمان میں اس آواز کو سنا گیا. ارے حذیفہ سر کو پیٹتا ہوا گھر میں داخل ہوا. مگر ہاں عزیزو، وہ موقع بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ کچھ افراد مولا کے اصحاب ابن ملجم کے طاق میں، عقاب میں گئے، تعاقب میں گئے اور اسے جا کر گرفتار کیا، اسے پکڑا، دبوچ کر اسے لے کر آئے. علی بستر مرض پر ہیں، بستر شہادت پر ہیں، بستر زخم پر ہیں، اور سرکار کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پیشانی پر. اسبغ ابن نباتہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا زخم ایسا تھا کہ مولا کے زخم کو روکنے کے لیے، بند رکھنے کے لیے ایک پیشانی پہ موٹی سی زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی پٹی لگائی ہوئی تھی. مگر مولا کے بدن اقدس سے خون اتنا اتر چکا تھا کہ ہم پہچان نہ پائے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد. ابن ملجم کو لا کے علی کے سامنے کھڑا کیا گیا. ہاتھ علی کے اس قاتل کے رسی سے بندھے ہوئے تھے، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے پیاس کی وجہ سے. مولا کائنات علیہ السلام نے حسن مولا کو آ کے بلایا، بولا بیٹا حسن ذرا میرے قریب تو آنا، یہ ابن ملجم کے ہاتھوں کی رسیاں بڑی جکڑ کر باندھی ہوئی ہیں، ذرا اسے رہا کرو، اس کے ہاتھوں کو کھولو، اس کے ہاتھوں کو کھولو بیٹا حسن، اور جاؤ وہ شربت جو میرے لیے لایا گیا ہے وہ ابن ملجم کو پیش کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا امیر المومنین، بڑا دل ہے آپ کا،
بڑا کرم ہے مولا آپ کا، اپنے دشمن کے ہاتھوں کی رسن کو کھول رہے ہیں۔ آقا کل یہی کوفہ ہوگا مولا، آپ ہی کی بیٹیاں ہوں گی، نبی کی نواسیاں ہوں گی، ان بیبیوں کے ہاتھوں کو پسے پشت گردن سے رسن سے باندھا گیا ہوگا، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، ان کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یا علی بڑا دل ہے آپ کا، اپنے قاتل کو جام شربت پلا رہے ہو مولا، مگر ہے جب آپ کی ننھی سکینہ کربلا میں پیاس کی وجہ سے التش کہے گی، شمر دکھا دکھا کے پانی گرائے گا، کبھی تماچا مارے گا، کبھی تازیانہ برسائے گا، کبھی درہ لگائے گا، پانی نہ پلائے گا۔ واہ غربتا واہ حسینہ۔ بس عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کا سر زخمی حسن مجتبیٰ کے زانو پر تھا۔ بس آخری جملہ ہے سن لو، اور پرسہ شرما کے نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب ہم اور تم روتے ہیں نا تو کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں رونے پہ تماچے مارنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ہمارے رونے پہ سزا سنانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں رونے پر قید کرنے والا نہیں ہے۔ اس ننھی بچی یتیمہ سے پوچھو، جب روتی تھی کرتا جلا دیا جاتا تھا، جب روتی تھی گوشوارے کھینچ لیے جاتے تھے، جب روتی تھی تماچے مارے جاتے تھے۔ ہاں عزیزو، بڑا بیٹا ہے حسن مجتبیٰ، اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پر دیکھ کر حسن سے رہا نہ گیا۔ بابا کا زخمی سر حسن دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، مگر عجیب ہے اس زخم کے لگنے کے بعد مولا کائنات کبھی غشی میں ہے، کبھی جاگ رہے ہیں، کبھی غشی کے عالم میں ہے، بے ہوش ہیں، کبھی مولا جاگ رہے ہیں۔ ایک ایسا موقع تھا سر علی زانو حسن پر ہے، حسن نے دیکھا بابا غشی کے عالم میں ہے، آنکھیں بند ہیں، سر زخمی ہے، حسن رونے لگے۔ جیسے ہی حسن نے گریہ کیا آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے، آنسو حسن کی آنکھوں سے نکل کر علی کے رخسار پر گرے۔ آنکھوں کو علی نے کھولا، حسن کو روتا ہوا دیکھا، علی نے فرمایا بیٹا حسن اتنا نہ رو میرے لال، اتنا نہ رو میرے لال، یہ دیکھو نانی خدیجہ طاہرہ وہ کھڑی ہے، نانا رسول خدا تمہارے وہ کھڑے ہیں، وہ دیکھو تمہاری مادر گرامی فاطمہ زہرا وہ کھڑی ہے، وہ دیکھو انبیاء و مرسلین کھڑے ہیں۔ جب حسن بیٹا تم روتے ہو نا یہ سارے کے سارے رونے لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے رونے لگتے ہیں۔ تاریخ اہل بیت میں آخری جملہ جسے اب تک رونا نہ آیا ہو، بھیک مانگو اپنی جھولی کو پھیلا کے فرش اعضا سے، کائنات کی شہزادی سے، اپنے خیرات کے لیے 2 آنسو مانگو، قبر میں روشنی کا سامان، معرفت ایمان کا سامان۔ ایک مرتبہ 2 ہی تاریخ اہل بیت میں ایسے صبر کی تلقین کے موقع نظر آئے، ایک حسن کے زانوں پہ بابا علی کا سر ہے، ایک حسین ابن علی زانوں پہ علی اکبر کا سر ہے۔ جب جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا علی اکبر رونے لگا، حسین نے تسکین صبر کی تلقین کی، کہا بیٹا علی اکبر اتنا نہ رو، دیکھو نانا رسول خدا، نانی خدیجہ، فاطمہ زہرا، بھیا حسن، امیر المومنین، وہ دیکھو انبیاء، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بیٹا اکبر اتنا نہ رو، صبر کر بیٹا، اس لیے کہ جب تو روتا ہے یہ سارے رونے لگتے ہیں۔ ہائے غربت علی کی، سلام ہو مولا، آپ کی مصیبت بہت بڑی تھی، مگر حیا کا سر پہ ضربت لگنے کے بعد اتنی تو طاقت تھی نا مولا کہ اپنی طاقت سے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ آؤ پرسا دو حسین اپنے لال کو آخری سجدے کا۔ حسین نے آخری سجدہ ایسا کیا، پھر حسین نے خود اپنی طاقت سے سر نہ اٹھایا، سر کو کاٹا گیا، وہ نوکے سے نا پر اٹھایا گیا، زلفیں لہراتی واہ غربتا واہ علیہ واہ حسنا
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون أجرك الله يا صاحب الزمان. اپنے دادا علی کا پرسہ لے لو مولا صاحب الزمان. ماتم علی مرتضیٰ یا علی یا علی.